الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے فکس پرائس۔ یاد رہے کہ یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب ہے اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کا نام جے سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ہیں جوزف یعنی یوسف علیہ السلام، اور دوسرا بیٹا جودا، JUDA۔ یہ جودا کے ماننے والے یہودی ہیں جنہوں نے آج ساری دنیا کو سودی بینکوں کے نظام میں اور فارکس کی پیرٹی کے چینج ہونے کے جادو میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس ظلم اور شکنجے کو انہوں نے بنی نو آدم کے گلے میں غلامی کا طوق بنا کے ڈال دیا ہے، اور دنیا کو یہ پڑھا دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے کہ جی قیمت راتوں رات بدل سکتی ہے، گھنٹوں منٹوں سیکنڈوں میں بدل سکتی ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تحت قیمت بدل سکتی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، اور ان دھوکے بازوں کا جو حل ہے وہ پچھلی الہامی کتابوں میں بھی موجود تھا اور قرآن پاک میں زیادہ تفصیلی انداز میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ جب یوسف علیہ السلام مصر میں وزیر خزانہ بنے تو یہ وہ دور تھا جب وہ کہ 7 سال اچھی فصل ہوئی اور پھر 7 سال قحط پڑا۔ تو جب قحط پڑا تو اس وقت آس پاس کے کئی علاقوں کے لوگ، حتیٰ کہ فلسطین کے لوگ، مصر گئے غلہ اناج لینے کے لیے، اور پھر طویل داستان کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی آنا جانا رہا مصر میں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے دربار میں ان کے والد ماجد یعقوب علیہ السلام نے، ان کی والدہ ماجدہ نے اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو انہوں نے بہت سال پہلے دیکھا تھا کہ ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان سجدہ کرنے والوں میں جودا بھی شامل تھا، یعنی جودا نے جوزف کو یعنی سجدہ کیا تھا۔ تو اب آج یہ جو جودا کے ماننے والے، جودا کے عقیدت مند، اور پھر فردر مزید ان کے عقیدت مند یعنی ان کے سہولت کار، یہ جو سودی بینکوں کا جال پوری دنیا میں پھیلا چکے ہیں اور روز روز قیمتیں بدلتے رہتے ہیں، بلکہ ایک ایک دن میں کئی کئی بار قیمتیں بدلتے ہیں، ان ظالموں کو یہ پھر سے یاد کروا دیا جائے کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور جودا نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام مقام میں، مرتبے میں زیادہ اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ اور ان کا معاملہ یہ تھا، معاشی معاملہ، کہ قحط پڑنے پر جب سپلائی کم ہو گئی، ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو یوسف علیہ السلام نے قیمتیں نہیں بڑھائی تھیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب ان کے بھائی آئے، انہوں نے مصر سے غلہ خریدا، قیمت ادا کر دی، تو یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ان کی پونجی، ان کی یعنی گٹھلی گتھلی اشرفیوں سمیت ان کے بوریوں میں دوبارہ واپس رکھ دی گئی۔ جب انہوں نے فلسطین جا کے اپنے ان یعنی سامان کو، بوریوں کو کھول کے دیکھا تو اناج بھی نکلا اور ان کی اشرفیاں بھی واپس ان کو مل گئی تھیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اناج بھی دے دیا اور ان کی قیمت بھی ان کو واپس کر دی، سادہ لفظوں میں مفت اناج دے دیا۔ تو یہ ہے یوسف علیہ السلام کا سبق کہ خواہ 7 سال قحط پڑا رہے، قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ اور یوسف علیہ السلام وہ عظیم الشان نبی ہیں جن کو جودا نے بھی سجدہ کیا اور یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، اور پھر یہی واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت اپنی امت کو بتا کے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس الہامی سبق کو پھر سے
یاد کروا دیا، سمجھا دیا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نام پر قیمتیں بدلنے والے جودہ کے گروہ میں سے تو ہو سکتے ہیں، جوزف کے گروہ میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ جوزف کا یوسف علیہ السلام کا قانون ہے فکس پرائس، اور یہی آج کے معاشی ظلم کا توڑ ہے اور بنی نوع انسان کی آسانی کا یہی حل ہے، فکس پرائس جوزف یعنی یوسف علیہ السلام کے نظام کے مطابق، کہ سال ہا سال بھی قحط پڑے تو قیمت نہیں بڑھے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔